السلام علیکم۔ اکثر لوگ زکوٰۃ کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اس ویڈیو میں کوشش کی گئی ہے کہ تمام پوائنٹس کور کیے جائیں کہ کس چیز پر زکوٰۃ دی جاتی ہے، صاحب نصاب کسے کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے جواب آپ کو پوچھنے سے ہی ملتے ہیں۔ تو میرا آپ سے مشورہ ہے کہ آپ اپنے محلے یا جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے عالم دین سے رجوع فرما لیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو، یا بیچنے کا سامان اتنا ہو جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جائے، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اور اگر اس کے پاس صرف اور صرف سونا ہے تو ضروری ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہو۔ اگر 7.5 تولے سونے سے کم سونا ہے اور چاندی یا پیسے وغیرہ نہیں ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر سونا تو 7.5 تولے سے کم ہے لیکن ساتھ میں چاندی اور مہینے بھر کی ضروریات نکال کے اس کے علاوہ اضافی رقم ہے یا بیچنے کا سامان موجود ہے، تو اب پھر ان سب چیزوں یعنی سونا، چاندی، پیسے اور مال تجارت کو جمع کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے یا نہیں۔ اگر 52.5 تولہ کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اب یہ بندہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب اس مال پر سارا سال گزر گیا، مثلا اگر یکم رمضان کو اس کے پاس اتنا مال آ چکا کہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب آنے والی یکم رمضان تک اگر صاحب نصاب تھا تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ آج کل کے دور کے اعتبار سے 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں جمع کر کے زکوٰۃ نکالنا ہوتی ہے۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کرنسی، چاہے وہ روپوں میں ہو، ڈالر میں ہو، پاؤنڈز میں ہو یا ریال میں ہو۔ آج کل پرائز بانڈ بھی چل رہے ہیں تو پرائز بانڈ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور چوتھی جو چیز ہے وہ مال تجارت ہے، جیسے کہ کوئی دکان ہے یا میڈیکل سٹور ہے، اس میں مال ڈالا ہوا ہے بیچنے کے لیے۔ مثلا اگر میڈیکل سٹور ہے تو ظاہری بات ہے وہاں پہ میڈیسن رکھی ہوں گی، تو جتنی بھی میڈیسن بیچنے کے لیے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی شوز کی شاپ ہے تو اس پہ شوز وغیرہ جو بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان پہ ہوگی۔ اور لیکن جو فرنیچر یا ضروری استعمال کی چیزیں جو اس دکان میں پڑی ہوں گی وہ نصاب میں شامل نہیں ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی کمرشل پلاٹ ہے جو بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان کی مالیت بھی کاؤنٹ کی جائے گی، یعنی کہ جمع کی جائے گی۔ لیکن اگر پلاٹ بیچنے کی غرض سے نہیں ہے، اپنے استعمال یا اس کو بنانے کی نیت ہے، تو پھر وہ نصاب میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ان سب چیزوں کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ نکالی جائے گی۔ مثلا اگر آپ کے پاس زیور ہے یا سونا ہے، اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی، اس کو جمع کریں گے اور سونا اور کرنسی اور مال تجارت کی قیمت کو جمع کریں گے، اور جو جواب آئے گا اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے۔ تو جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی جو آپ دیں گے۔ زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، یعنی کہ 100 میں سے 2.5، تو اسی حساب سے اگر 40 پہ تقسیم کریں گے تو آپ کے پاس 2.5% آ جائے گی۔